میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ مثلاً 20ویں صدی کے آغاز میں بھی صورتحال اسی طرح اس سے زیادہ خراب تھی، تو اب صورتحال جو ہے کیا اس سے بھی زیادہ خراب ہے کہ آدمی خواب دیکھنے کی طرف مائل نہیں ہے؟ میں بالکل. اچھا، اب ہمارے خواب مختلف ہیں. اب لیکن ہمارے خواب اگر ہوں فرض کریں تو وہ یوٹوپیا کی ایک کیفیت بھی تو پیدا کرے نا. نہیں سر، اس میں جو فرد کا خواب ہے وہ میٹر نہیں کرتا ہے ایک بڑی سطح پہ. یہ جن خوابوں کی میں نے بات کی ہے وہ بڑے خواب ہے جس کو ہر شاعر نہیں دیکھ سکتا. ہر شاعر جو ہے وہ ایک محدود سطح تک جو ہے وہ اپنا بناتا ہے. اور اجتماعیت کا میں نے کہا کیونکہ دور گزر گیا. آپ کو تجھ کو بتاتا ہوں یہ لہجہ نہیں ہے آج شاعری کا. آج جو ہے ہم جی رہے ہیں پوسٹ ماڈرنزم کے دور کے اندر، جہاں آپ کا سچ مختلف ہے اور میرا سچ مختلف ہے. جو میرا سچ ہے، یہ جو میرا نقطہ نظر ہے، وہ آپ اس سے اگری نہیں کرتے. تو ہم ایک اجتماعیت کے دور میں نہیں جی رہے. آج فرد جو ہے وہ شاید اس وجہ سے بھی شکست و ریخت کا شکار ہے کہ وہ اجتماعیت کی بات کرے گا تو آپ اس کو فوراً پرانا آدمی سمجھیں گے، کرٹیسائز کریں گے. اور اس پہ تو اس طرف تو خیر کوئی جرأت مندانہ قدم جو ہے وہ اٹھا ہی نہیں رہا. اور میں اس بارے میں خود بھی بے یقینی کا شکار ہوں کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آج کے دور کے اندر آپ اجتماعیت کی شاعری کر سکیں. انسان تو کنیکٹڈ ہوتے ہیں، شاعری سب کے لیے ہے، لیکن وہ جو سینیریو ہے جس کے اندر آپ انسان کی تاریخی، سیاسی اور وہ سماجی سرگرمیوں کو یا ان کی امنگوں کو اجتماعی طور پہ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ وہ شاعری کا دور نہیں ہے ہمارے پہ. ایک ٹھیک ہے آج کا انسان جو ہے وہ صورتحال سے اور اس صورتحال کے اندر کچھ مماثلتیں موجود ہیں، لیکن اس کا حل جو ہے وہ بڑے بڑے فلاسفرز نے اس وقت یا بڑے دماغوں نے دیا. آزادی کا اگر آپ خواب کی بات کریں تو خیر یہ تو ہر قوم کے اندر جو ہے وہ ہوتا ہے کہ ایک غاصب قوت کے خلاف جو ہے ریٹیلیشن تو بہرحال ہوتی ہے، لیکن جو اس کے اندر معاشی یوٹوپیا ہے وہ کوئی کسی شاعر نے اچانک سے جو ہے اس کو خیال تو نہیں آیا. وہ اس کے پیچھے تو پوری فلسفیانہ بنیادیں تھیں، ایک تحریک تھی جس کے ساتھ پھر بہت سارے شاعر. تو یا تو اتنا بڑا جو ہے آپ کے یہاں شاعر آئے جو اس ساری جو صورتحال ہے، سماجی اور پولیٹیکل صورتحال ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا نقطہ نظر دے کہ زندگی کو اس جانب بڑھایا جا سکے. اگر وہ موجود نہیں، اور جیسے کہ میں نے کہا کہ دنیا بھر کے اندر اس وقت کوئی متبادل ایسا بڑا ہمہ گیر نقطہ نظر موجود نہیں ہے جس پہ بات کی جا سکے، جس کے پیچھے چلا جا سکے. تو ایسی صورتحال کے اندر فرد نے اپنی ہی بات کرنی ہے یا بہتری کی بات کرنی ہے، لیکن کسی بڑے نقطہ نظر کے ساتھ وہ بات یہ نہیں کر سکے گا مدلل انداز میں. یا شاید تو مدلل انداز میں بات میرا بہت زیادہ مطالعہ نہیں ہے ان چیزوں کا، ظاہر ہے، اور نہ میں معاملات کو زیادہ سمجھتا ہوں. لیکن میں چین میں رہا 2 سال، اور 10 سال پہلے کی بات ہے، اور میں نے وہاں دیکھا کہ ہر آدمی جو ہے، مزدور سے لے کے دکاندار تک، اور دکاندار سے لے کے پروفیسر تک، اور پروفیسر سے لے کے بزنس مین تک، سارے کے سارے جو وہ بہرحال اپنے یہ ان کی قومی جو سمت ہے اس کے ساتھ وہ بہرحال الائنڈ ہے. یعنی ٹھیک ہے وہ جس سطح کا چھوٹا سا بھی کوئی کام کر رہا ہے، سوچتا ہے، یہ وہ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ احساس موجود ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں تو ہم سب کہیں نہ کہیں ایک طرف کو جا رہے ہیں، تو اسی میں میری بھی کنٹریبیوشن ہے چھوٹی سی. یہ مطلب ایک احساس موجود ہے، اور اس کی ایک سرشاری بھی موجود ہے کہ جب آپ جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا وہ معاملہ آگے چل رہا ہوتا ہے تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی صورتحال بہتر ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہے. تو یہ میرے احساس ہے، یعنی کہ آدمی کے اندر جو وہاں پر موجود تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہی ہے نا، وہ بھی ظاہر ہے نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہمارے ساتھ مطلب یہ جو قوم ترقی کر رہی ہوتی ہے اس کے فرد کے یہاں احساس تفاخر یہ بات میں یہ کر رہا ہوں. یہ اس کا مطلب ہے کہ دور کی بات نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس زمانے کی چیز نہیں ہے. یعنی دیکھیں نا وہ بھی اسی زمانے میں ہے نا. یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری قوم پر اس وقت جو وقت ہے یا جو ہمارا معاشرہ جس حالت میں آیا ہوا ہے اس حالت میں شاید یہ فوری طور پہ کرنا ممکن نہ ہو. اور ظاہر ہے ہمیں اس آدمی کی تلاش ہے. لیکن لیڈر تو ہم ہر جگہ پہ تلاش کر رہے ہیں نا، تو شہر میں بھی کر رہے ہوں گے. میں پھر سوال کروں گا کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے کیا؟ ہمارے ساتھ جو یہ مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں بہت ساری، یا یہ جو افغانستان ہے یا جو ایران ہے، ان کے مسائل کیا مختلف ہیں ہمارے سے؟
تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی صرف پاکستان یا ہمارا کوئی انفرادی مسئلہ ہے جس کے حل کرنے سے جو ہے ہماری امنگوں کی ترجمانی ہو سکے گی. ایک بڑی سطح پہ جو ہے وہ دنیا کے اندر جو استحصال یافتہ ممالک ہیں یا طبقات ہے ان کو کسی ایک نظام میں پرونے ہی سے بات بنے گی. جس طرف یہ دنیا جا رہی ہے، مثلا کیا دیا کیپٹلزم نے، کچھ عرصہ پہلے ایک رپورٹ شائع ہوئی کہ 1% آبادی کے پاس دنیا کے ریسورسز ہیں، آدھے، اور آدھے باقی دنیا کے پاس ہے. اور یہ صورتحال مزید جو ہے وہ اس 1% کے حق میں چلتی جائے گی. تو ہمارے مسائل تو ٹھیک ہے، ہمارے مسائل اپنے ہوں گے، لیکن یہ ایک بہت بڑا جو ہے عالمی مسئلہ ہے، اور اس کو آپ انفرادی سطح پہ جو ہے وہ ہینڈل نہیں کر سکے. انفرادی سطح پہ آپ اپنی قوم کے لیے بہت ساری چیزیں ایسے کرتے ہیں کہ جس کے اندر بہرحال ایک پروٹیکشن جو ہے وہ بن جاتی ہے، لیکن حل جو ہے وہ کسی بڑی سطح پہ ہی اس کا ممکن ہے. اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم تو نہیں نکال سکتے حل، یعنی ہم کا مطلب ہے قومی سطح پر بھی ایون شاید بات تو کر سکتا ہے، شاید سوچ تو سکتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا نا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا کے ان لوگوں کو جو استحصال زدہ ہے، ان سب کو مل کر ان کی طرف سے کوئی بڑی شے بنے گی تو تبھی اس کا حصہ بنیں گے سارے کے سارے. ہاں، یا ایک کوئی اچھا بڑا فلاسفر جو اس حوالے سے کوئی ایسا تھیورائز کرے اور اس کا کوئی ایسا حل دے. دیکھیں، اب میرا جو مطالعہ ہے یا جس طرح سے میں دیکھ رہا ہوں، جو جدید علوم ہے یا زندگی جس جانب اب بڑھ رہی ہے، اے آئی کا دور آ گیا، ٹیکنالوجیز نئی سے نئی آ رہی ہے، اور وہ شعبے معتبر ہوتے جا رہے ہیں. یا پہلے کن کے پاس تھا؟ بڑے بڑے فلاسفرز کے پاس، رائٹرز کے پاس، تھنکرز کے پاس. آج کون ڈیسائیڈ کر رہا ہے کہ دنیا نے کدھر جانا ہے؟ اسی ٹیکنالوجیز کے ایکسپرٹ کی دنیا. تو کیا ان کا جو علم بشریات کے حوالے سے کوئی مطالعہ ہے یا کوئی اس کا نقطہ نظر ہے؟ تو ایک خطرناک، ہماری جو اس رتھ کی باغیں ہیں وہ خطرناک لوگوں کے پاس ہیں، جو صرف اور صرف اس ٹیکنالوجی کی اور اپنی کمپنیز کی ترقی کو دیکھ رہے ہیں. وہ مطلب اجتماعی انسانی فلاح جو ہے وہ شاید مد نظر نہیں، اور اس پہ تنقید بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی رہتی ہے، لیکن بہرحال یہ صورتحال. آخر میں یہ فرما دیجئے، ہم نے تینوں باتیں کر لیں، یوٹوپیا والی بھی اور ڈسٹوپیا والی بھی. کیا تینوں معاملات پر بڑی شاعری کی جا سکتی؟ معاملات کو سامنے رکھتے تو شاعری کی نہیں جا سکتی. نہیں، یہ تو آپ شاعری کریں گے تو میرے جیسا کوئی جو ہے اس میں سے نکالے گا، رجحان نکالے گا. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ دیکھیں نا، یوروپیا تھا نا، وہ پورا نہیں ہوا، لیکن شاعری بڑی تھی. شاعری بڑی تھی، اجتماعیت کی شاعری بڑی ہے، جس کے اندر مہابیانی موجود ہیں، اجتماعیت کی بات ہے. وہ بہرحال بڑی شاعری ہے کیونکہ وہ کریکٹ بہت سارے لوگوں سے کر رہی ہے. اس کا مطلب ہم یہ لیں کہ اس زمانے میں چونکہ لوگ انفرادیت کی طرف زیادہ مائل ہیں تو بڑی شاعری کے امکانات کم ہیں، یہ کہنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہوں گا. مثلا میں کہوں گا کہ غالب، مستثنات تو موجود ہیں، غالب کھڑا ہوا ہے، اس سے پہلے کہ ہمارے بہت سارے شاعر کھڑے ہوئے ہیں. یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ پولیٹیکل اور بھی ہے. یہ جو ہے، جو میں نے اس پہ کام کیا ہے، یہ تو قدر پولیٹیکل بھی ہے، لیکن ہم صرف شاعری کی بات کر رہے ہیں اس وقت جو ہے. ٹھیک ہے، پولیٹیکل ہوگا. میں اسی کو جوڑ رہا ہوں. بڑی شاعری اس سارے سینیریو کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے. مثلا غالب کا ہی میں نے کہا کہ غالب کے جو اشعار آفاقی ہے. آفاقی سے کیا مراد ہے کہ اس کے اندر انسانی جو ہے وہ رنگ و نسل سے نکل کے، اور وہ ایک بڑی، تو اس سطح کی جس کے اندر دانش موجود ہے. اور یہ شاعری اس لیے بڑی نہیں ہے کہ میں نقاد ہوں اس بات کا کہ یہ دانش کی شاعری نہیں ہے جو آج ہو رہی ہے. دانش کی شاعری ہمیشہ بڑی شاعری ہے، اور جو آج تک ہم سنتے آئے ہیں، پڑھتے آئے ہیں، یا ہم تک پہنچی ہے یا زندہ ہے، اس کے اندر ایک خاص طرح کی دانش موجود ہے. اگر آج کوئی کسی ایسی دانش پہ جو آج کے دور سے بھی جو ہے وہ ریلیٹیبل ہے، اس پہ شاعری کر رہا ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی شاعری بھی ہے، اور وہ شاید مستقبل کے اندر بھی زندہ رہے گی. ٹھیک ہے، بہت اچھے نقطے پہ آ کے وائنڈ اپ ہوا سارا معاملہ. اور ایک اور بات بھی پتہ چلی کہ دانش کی شاعری جو ہے، اس پر بھی کچھ بات کرنی چاہیے کہ یہ کیا ہوتی ہے. کسی اور وقت میں ان سے یہ بھی بات کریں گے. تو میں شکر گزار ہوں، آپ نے وقت عنایت کیا. آپ کا مقالہ بہت اچھا
اور جس یعنی شرح کے ساتھ اور جس طریقے سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے، تو اس سے ہمارا ایک اور جو ہے نا، یہ میں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے کہ اپنے ان دوستوں کے ساتھ جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، ان سے کچھ بات کریں ان کے موضوعات پر، تاکہ لوگوں کے اندر یہ جو احساس ایک آگے کہ ہماری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ بالکل نکمے لوگ پیدا کر رہی ہیں، کچھ نہیں ہو رہا جامعات میں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ڈگریاں بانٹی جائے وغیرہ وغیرہ. ممکن ہے یہ سارا کچھ بھی کسی حد تک ٹھیک ہو. میں وضاحت بھی کر دوں، یہ میرا ایم فل کا کام ہے. جی ہاں. تو اس کا مطلب ہے کہ ریسرچ کرنے والے لوگوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعتاً معاملے کا فہم بھی رکھتے ہیں اور معاملے کا جو ایک ان کو اندازہ بھی ہے، اور وہ اچھی ریسرچ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے، اور ہمیں اس کے مستقبل سے بھی اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے.